السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ دوستو 317 ہجری 7 ذی الحج کو بحرین کے حاکم وقت ابو طاہر سلیمانی نے مکہ مکرمہ پر قبضہ کر لیا۔ خوف و ہراس کا یہ عالم تھا کہ اس سال حج بیت اللہ نہیں ہو سکا، کوئی بھی شخص عرفات نہیں جا سکا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اسلام میں کورونا سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، پوری اسلامی تاریخ میں کورونا سے پہلے یہ ایسا پہلا موقع تھا کہ حج بیت اللہ نہ ہو سکا۔ اسی ابو طاہر نے حجر اسود کو بیت اللہ سے نکالا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ پھر بنو عباس کے خلیفہ نے ابو طاہر سے کانٹریکٹ ایگریمنٹ، ایک معاہدہ کیا، فیصلہ کیا اور 3000 دینار دیے اور حجر اسود کو خانہ کعبہ واپس لایا گیا۔ یہ واپسی 339 ہجری کو ہوئی، گویا کہ 22 سال خانہ کعبہ حجر اسود سے خالی رہا۔ جب فیصلہ ہوا کہ حجر اسود کو واپس کیا جائے تو اس سلسلے میں خلیفہ وقت نے ایک بڑے عالم محدث عبداللہ کو حجر اسود واپس لانے کے لیے ایک ڈیلیگیشن، ایک وفد کے ساتھ بحرین بھجوایا اور ان کو بتایا کہ اس تقریب میں ہی حجر اسود کو ان کے حوالے کر دیا جائے۔ اب انہوں نے ایک پتھر جو خوشبودار تھا، خوبصورت غلاف سے نکالا کہ یہ حجر اسود ہے، اسے لے جائیں اپنے ساتھ۔ عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ یہ حجر اسود میں 2 نشانیاں ہیں، اگر اس میں یہ 2 نشانیاں پائی جائیں تو یہ حجر اسود ہے، ورنہ جو غلاف میں لپیٹ کر آپ مجھے پتھر دے رہے ہیں یہ کوئی عام پتھر ہوگا، حجر اسود نہیں ہوگا۔ اس کی 2 نشانیاں کیا ہیں دوستو؟ آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننا ہے۔ اس کی پہلی نشانی تو یہ ہے کہ حجر اسود ڈوبتا نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آگ سے بھی حجر اسود گرم نہیں ہوتا۔ اس پتھر کو جب بھی پانی میں ڈالا گیا، جو ان کو پتھر انہوں نے دیا تھا وہ تو پانی میں ڈوب گیا، اور پھر اسے آگ میں ڈالا گیا تو وہ جو پتھر تھا وہ سخت گرم ہو گیا، یہاں تک کہ وہ پتھر پھٹ گیا۔ محدث عبداللہ نے فرمایا کہ یہ ہمارا حجر اسود نہیں ہے۔ پھر دوسرا پتھر لایا گیا، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا اور وہ بھی پانی میں ڈوب گیا، آگ پر گرم ہو گیا۔ فرمایا کہ ہم اصل حجر اسود ہی اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ پھر اصل حجر اسود لایا گیا اور اسے آگ میں ڈالا گیا تو وہ ٹھنڈا نکلا، پھر پانی میں ڈالا گیا تو پھول کی طرح پانی میں تیرنے لگا۔ تو محدث عبداللہ نے فرمایا کہ یہی حجر اسود ہے، یہی خانہ کعبہ کی زینت ہے اور یہی جنت والا پتھر ہے۔ اس وقت ابو طاہر نے تعجب کیا اور پوچھا کہ یہ باتیں آپ کو کہاں سے ملی ہیں؟ تو محدث عبداللہ نے فرمایا کہ یہ باتیں ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہیں کہ حجر اسود پانی میں ڈوبے گا اور نہ ہی آگ سے گرم ہوگا، کیونکہ یہ پتھر جنت سے لایا گیا اور اس پتھر کی یہ خاص خصوصیات ہیں۔ ابو طاہر نے کہا کہ یہ 3 روایات سے بڑا مضبوط ہے۔ جب حجر اسود مسلمانوں کو مل گیا تو اسے ایک کمزور اونٹنی کے اوپر لادا گیا، جس نے تیز رفتاری کے ساتھ اسے خانہ کعبہ پہنچایا۔ اسی اونٹنی میں، اس کمزور سی اونٹنی میں زبردست قوت آ گئی، کیونکہ حجر اسود اپنے مرکز بیت اللہ کی طرف جا رہا تھا، لیکن جب اسے خانہ کعبہ سے نکالا گیا تھا اور اسے بحرین کی طرف لے جا رہے تھے تو جس اونٹ پر بھی لادا جاتا وہ اونٹ مر جاتا، حتیٰ کہ بحرین پہنچنے تک 40 اونٹ اس کے وزن کے نیچے آ کے دب کے مر گئے، اور ایک کمزور سی اونٹنی نے بحرین سے واپس بیت اللہ کی طرف وہ سفر بڑی آسانی سے طے کر لیا۔ میرے اللہ کی کیا شان ہے، خوبصورت شان ہے میرے اللہ کی، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا خوب شان ہے کہ اس حجر اسود کی، کہ جو جنت کا پتھر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حجر اسود کو بوسہ دینا نصیب فرمائے اور خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ یہ معلومات، اگر یہ تمام معلومات سے آپ کے علم میں اضافہ ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ دوسروں کی زندگی میں بھی اس معلومات سے استفادہ لوگ کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔